بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اس کے نام سے جو خالق کائنات ہے، ان گنت درود اس ذات مقدس و معتبر و اطہر پہ جو باعث وجہ تخلیق کائنات ہے۔ لاتعداد سلام عقیدت کربل کے اس شہزادے پر کہ جس نے کربل کے تپتے ہوئے ریت کو اپنا لہو دے کر اسلام کی لاج رکھی، اور ان گنت درود ان گنت سلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں پر۔ آج محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ، محرم الحرام اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ کہ اسلامی سال کا آغاز بھی اور اختتام بھی درس قربانی سے ہی ہوا کرتا ہے۔ 10 محرم کو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانثاران کے ساتھ جام شہادت نوش کیا اور ہمیں یہ درس دیا کہ چڑھ جائے سر تیرا کٹ کے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اور محسن نے اس حوالے سے لکھا تھا کہ خلوص کی روشنائی لے کر برید اتر حسین لکھنا، خلوص کی روشنائی لے کر برید اتر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کہ کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، حسین لکھنا اور حسین لکھ کر پھر ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہے اب اس کا محور حسین لکھنا، اب اس کا مرکز حسین لکھنا۔ اور کتاب کا شوق ہو تو کتاب کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں محسن جہاں شہیدوں کے نام لکھنا، تو سب سے اوپر حسین لکھنا، جہاں شہیدوں کے نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا۔ آج اسٹوڈیو میں جن معزز مہمانان کو ہم نے یہاں دعوت دی، میری مراد واجب الاحترام حضرت علامہ حافظ قاری محمد عابد صاحب اور واجب الاحترام جناب علامہ افتخار حسین بانی بزم العلم والسائنس۔ علامہ صاحب آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام جانثاران کے ساتھ ماہ محرم میں شہادت حاصل کی اور ہمیں درس دیا۔ وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا بچپن، جن کی جوانی، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم سب کے لیے روشنی کے ایک مینار کی حیثیت رکھتا ہے، رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج اسی حوالے سے میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا حافظ محمد عابد صاحب آپ سے گفتگو کے آغاز میں ہی، یہ واقعہ کرب و بلا جو ہوا، یہ ظاہر ہے کہ یہ فقط ایک واقعے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو اسباب تھے، اس کے پیچھے جو پس منظر ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا ناظرین کی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت شکریہ عابد بھائی۔ سب سے پہلے تو معرکہ حق و باطل جو ہے یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا، اور اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ واقعہ کربلا ہے کہ جس میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف یعنی آپ حق کی طرف، اور جو اس کے برعکس یزید تھا وہ باطل تھا۔ کیونکہ اس کی سوچ باطل تھی، اس کے نظریات باطل تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی ہر چیز قربان کر کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی عظمت کے لیے اور دین اسلام کی کشتی کو کنارے لگانے کے لیے آپ نے قربان کی، اور ہمیں یہ درس دیا انہوں نے۔ آپ کی اس شہادت سے ہمیں یہ درس ملا کہ باطل کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکانا، باطل کے سامنے ثابت قدم رہنا ہے۔ تو جہاں تک یہ واقعہ کربلا کا پس منظر ہے، یہ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے
پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عمر بن سعید بن یحییٰ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں مروان بن حکم جو تھا اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں. تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اوباش نوجوان جن کا تعلق قریش سے ہوگا ان سے میری امت کی ہلاکت ہوگی، وہ اوباش نوجوان جو ہیں وہ میری امت کی ہلاکت کا سبب بنیں گے. تو مروان بن حکم جو تھا اس نے اس وقت کہا کہ لعنت ہو ان نوجوانوں پر. تو اگر یزید کو دیکھا جائے تو یہ اسی نوجوانوں میں شامل ہے، کیونکہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی جو جید صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے ان کو معزول کر کے نوجوان اوباش قسم کے جو تھے، جن کو ہم اپنی مادری زبان میں لونڈے کہتے ہیں، اس قسم کے جو نوجوان تھے ان کو تخت نشین اور بڑی بڑی پوسٹوں سے نواز دیا، جس سے یہ اسلام کی جو ہے پستی شروع ہوئی. اسلام کو جو ہے انہوں نے تغیر و تبدل شروع کر دیا، جو اللہ کی حدیں تھیں اس کو پار کرنا شروع کر دیا. اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام جن کی تربیت میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاس ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے تربیت میں، حضور کی معیت میں آپ کا بچپن گزرا، آپ کی جوانی گزری. تو اس کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید کی بیعت سے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ یزید تخت نشین ہوتے ہی اس نے جتنے بھی جید صحابہ کرام تھے اور خصوصاً بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے بیعت کے لیے ایک سختی کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت امام حسین سے جو ہے وہ میری بیعت لی جائے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید کی بیعت قبول نہ کی. کیونکہ یہ جو حضرت امام حسین کے ہاتھ تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے رہے. تو آپ نے کہا کہ یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں، یہ سر کٹ تو سکتا ہے، لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا. تو آپ نے پھر وہ کر کے دکھایا کہ اپنی ہر چیز قربان کر دی، لیکن یزید کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم نہ کیا، بلکہ آپ ثابت قدم رہے. اور اس ثابت قدمی سے ہمیں یہ سبق ملا، یہ درس ملا کہ باطل کے سامنے کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکانا، اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. یعنی حافظ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حق و باطل کا جو معرکہ ہے یہ روز اول سے جاری و ساری ہے. جی بالکل. اور یہ کیسے ممکن تھا کہ جس کی پرورش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پرورش کریں، یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ باطل کے سامنے ڈٹ کر نہ کھڑے ہوں. بے شک. تو علامہ صاحب حافظ صاحب نے ساتھ ہی یزید کو بھی ہلکا سا جو ٹچ دیا ہے، اور میں نے جو روایات میں پڑھا ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی مبارکہ میں 25 حج ہیں جو پیدل فرمائے ہیں، جبکہ دوسری طرف روایات میں جو ہے جو یزید نے کیا پوری زندگی میں فقط ایک حج کیا تھا. اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ شراب کے مٹکے ساتھ تھے، اور جس وقت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں عجیب سی اسمیل محسوس کی، آپ نے پوچھا کہ یہ بو کیسی ہے، تو بیان کیا گیا کہ یہ شام میں بنائی جاتی ہے، اور آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی جو آپ نے سختی کے ساتھ اس کا قلع کما کیا اور اس کو انکار کیا. تو یہ واقعہ کرب و بلا جو ہے پس منظر کے حوالے سے تھوڑی سی آپ سے بھی رہنمائی چاہوں گا، لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد یہیں سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. صحت، ایجوکیشن، کرپشن، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ملتان کی بیسک عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صبح الگ چاہیے. اور تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا، لیکن تنگ ہے اب. بات آٹے اور چینی کی نہیں ہے، یہاں تو آوے کا آوا ہی خراب ہو گیا ہے، پورا نظام خراب ہو گیا ہے.
ये आए थे करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपए बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो अवाम बेकार है, अवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। ने कहा था महंगाई को खत्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एंड टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा इकबाल। मैं ला रही हूं आपके लिए प्रोग्राम आदमजात, जिसमें हम बात करेंगे उन अफराद के बारे में जिनका कोई वारिस है, उन अफराद के बारे में जो मेहनत कश है, उन अफराद के बारे में जिनको जमाने ने ठुकरा दिया। बात करेंगे उन माओं के लखते जिगर के बारे में जिन्होंने नशे में अपने तमाम तर हमदर्द खो दिए। बात होगी ऐसे मजलूमों के बारे में जिन्हें जमाना इज्जत नहीं दे सका, क्योंकि आप, हम और सब हैं आदमजात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना खान। हम लेंगे जायजा महंगाई का, हम लेंगे जायजा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायजा तालीमी इदारों का, हम लेंगे जायजा पुलिस की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा हर उस खबर का जो पसे पर्दा हो रही है। तो देखते रहिए प्रोग्राम जायजा सिर्फ एन न्यूज HD पर। वेलकम बैक। अल्लामा इफ्तिखार हुसैन साहब वाक़े करब बला, इसके पस मंजर के हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें शहादत हुसैन का फ़लसफ़ा समझने की तौफीक अता फरमाए और उस हुसैनी पर चलते रहने और इस्तकामत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वक्त करता है परवरिश बसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो वाक़े करबला हुआ था, इसके असबाब और मुहर्रकात में जानने के लिए तारीख में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो खिलाफत बर्पा हुई थी, उसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने उम्माल मुकर्रर किए और सिला रहमी की और बहुत से लोगों को बहुत कुलीदी ओहदों पर फाइज किया। तो इसके नतीजे में एक तासुर पैदा हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो अपने अजीज़ और अकरबा को वो अपने उम्माल मुकर्रर कर रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसका ये जवाब दिया करते थे कि कुरान सिला रहमी का हुक्म देता है, मैं सिला रहमी कर रहा हूँ। अच्छा, इस बात से कुछ ऐसे मसाइल पैदा हुए कि हज़रत उस्मान गनी का दौर है, ये खलीफा है, इनकी मोहर से हुक्मनामे सादर होते थे, जारी होते थे। तो बाज़ अहकाम ऐसे दिए गए जिन पर हज़रत उस्मान गनी को इल्म भी नहीं था और इनके उम्माल को हुक्मनामे जारी किए गए और मोहर इनकी लगी होती थी। जब तहकीकात की तो पता चला कि वो इनकी मोहर गायब हो चुकी है, चोरी हो चुकी है। एक तो वजह ये थी कि जिसमें हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ कुछ लोग उठे और बलवइयों ने हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत से किनारा कश होने के लिए उन्होंने एक तहरीक चलाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत नरम दिल आदमी थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको मशवरा दिया था कि आप बलवइयों के खिलाफ फौज कशी करें और ताकत का इस्तेमाल करके इनकी तहरीक को ख़त्म करें। उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी ज़ात के लिए किसी मुसलमान का खून बहाना नहीं पसंद करता। उन्होंने इस तहरीक को जो उनके खिलाफ उठ रही थी और वक्तन फ़क्तन लोग मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात कायम करके उनकी ज़ात पर वो एक तहरीक की शक्ल वो दे रहे थे, उसको उन्होंने ताकत से ख़त्म नहीं किया, जिसकी वजह से आखिरकार हम तफसीर में नहीं जा सकते। आखिरकार नतीजा ये निकला कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के होते हुए, हज़रत इमाम हसन और हुसैन के होते हुए वो मामूर थे इस बात पर कि वो हिफाजत करें हज़रत उस्मान गनी की, लेकिन बलवइयों ने मकान के पिछले हिस्से से दाखिल होकर मकान में उनको शहीद कर दिया। हज़रत उस्मान गनी की जब शहादत हो गई तो मुल्क में एक अनारकी की सूरत हाल पैदा हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा मुकर्रर हो गए,
حضرت علی کی جب خلافت برپا ہوئی ہے تو حضرت علی نے بہت سارے جو کام کیے ہیں ان میں مختلف کاموں میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ امیر شام حضرت امیر معاویہ تھے، ان کو یہ حکم دیا کہ آپ بیعت کر لیں۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے یہ رکھا گیا ایک تقاضا کہ آپ کے ساتھ جو لگے ہوئے بلوئی حضرت لوگ ہیں اور قاتلین عثمان جو ہیں ان کا بدلہ لیے بغیر میں آپ سے اطاعت نہیں کروں گا اور آپ کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو اس وقت پیدا ہو گیا، یعنی ہم اہل سنت میں شاجرات صحابہ بات نہیں کرتے اور نہ میں کرنے جا رہا ہوں، میں اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ کربلا 60 ہجری میں ہوا، اس کے اسباب اور محرکات 35 ہجری میں یعنی علامہ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہوا اس کے مختلف اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب شہادت امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور آپ کو شہید کیے جانے کے قریب ہے، بہت سارے جید صحابہ کرام نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ فقط ہمیں حکم کریں، ہم ان کا قلعہ کما کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سی حدیث، وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں خون سے رنگین ہوں گی، میں نہیں چاہتا کہ اس میں میرا نام شامل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب اندر آئے قاتلین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کرنے لگے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر نامدار کو بچانے کی خاطر جو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی تھی، 3 انگلیاں آپ کی کٹیں اور 3 انگلیاں بھی وہیں گریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ، اور ایک شخص نے یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلود کپڑے کو اٹھایا، اس لباس کو لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 انگلیاں بھی اس میں رکھیں اور یہ لے کر یہاں سے روانہ ہوئے۔ تو یہ موجود ہے اور وہ آج بھی محفوظ ہے وہ لباس، اور قرآن پاک کی آپ تلاوت فرما رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس آیت پر آپ کا لہو مبارک گرا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ آج بھی محفوظ ہے۔ یعنی واقع کربلا کے پیچھے بہت سارے محرکات تھے، ان محرکات میں ایک محرک یہ تھا۔ 4.5 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے۔ خلافت حضرت یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تھی نا کہ 30 سال میری وفات کے ظاہری وفات جو ہے اس کے 30 سال بعد 30 سال تک جو ہے خلافت رہے گی، اس کے بعد جو ہے خلافت ختم ہو جائے گی۔ یہ خلافت علی منہاج النبوہ جو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4.5 سال رہی ہے، اور 6 ماہ حضرت امام حسن کی خلافت، یہ پورے 30 سال بنتے ہیں۔ یہ جب خلافت علی منہاج النبوہ اپنی اصل اور منزہ شکل میں قائم نہ رہی تو اس وقت امت مسلمہ میں بگاڑ کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ جب حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی، بہت سارے جو اس وقت ان سے صلح کی گئی اور بہت سارے شرائط لکھے گئے، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ خلافت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے بعد واپس اہل بیت کی طرف لوٹ آئے گی۔ ٹھیک ہے، جب یزید جو ہے وہ تخت پر قابض ہوا اور بزور طاقت وہ تخت پر قابض ہوا تو حضرت امام حسن کی وفات اس وقت ہو چکی تھی اور امام حسین جو تھے وہ موجود تھے۔ تو امام حسین جو تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ خلافت اب معاہدے کی روح سے اہل بیت کا حق ہے اور یہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ یزید جو تھا یہ بذات خود کوئی شریف اور صالح آدمی نہیں تھا، اس میں فسق و فجور پایا جاتا تھا۔ یزید کے بارے میں مورخین نے بہت سی کتب میں یہ بات نقل کی ہے کہ اس میں فسق و فجور پایا جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ نوجوانوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، اپنے جوانی میں نوجوانوں جیسی حرکتیں۔ جب مورخین لکھتے ہیں تو ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھتے ہیں نوجوانوں جیسی حرکتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی حرکتیں تھیں۔ تو امیر معاویہ نے انہیں سمجھایا لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سن 60 ہجری میں جو واقعہ ہوا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ پہلے اس بات کی پیشین گوئی کی ہوئی تھی کہ میری امت کی تباہی قریش کے شریر لونڈوں کی وجہ سے ہوگی، اور وہ بنو امیہ کی شریر لونڈے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ جانتے تھے ان کے نام، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے کبھی ان کے
نام نہیں بتائے فتنہ فساد کی وجہ سے کہ امت مسلمہ فتنہ فساد نہ پیدا ہو جائے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد پہلا حکم جو جاری کیا وہ یہ تھا کہ 3 اشخاص کے نام لے کر کہا کہ ان سے زبردستی بیعت لی جائے۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ عبداللہ ابن زبیر جو ہیں انہوں نے اپنی بہن کے کہنے پہ بیعت کر لی اور کوئی خاص اس میں کہا کہ میں فتنہ فساد نہیں چاہتا کہ امت مسلمہ فتنہ فساد ہو۔ یہ ایک طرح کی یعنی دین میں جو گنجائشیں دی جاتی ہیں، رخصت دی، انہوں نے اس کی یعنی بیعت کر لی کہ امت کے میں فتنہ فساد نہ ہو۔ دوسرے جو حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ یہ جب حکم نامہ جاری ہوا تو مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عقبہ یا عتبہ، 2 لفظ میں نے پڑھے ہیں روایت، ولید بن عتبہ، وہ مدینہ کا گورنر تھا۔ مروان بن حکم بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب امام علی مقام کو بلایا انہوں نے اپنے دربار میں اور کہا کہ یزید چاہتا ہے کہ آپ بیعت کریں، تو حضرت امام علی مقام نے بیعت کا صاف انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ حسین جیسا یعنی میرے شخص یزید جیسے کبھی نہیں کرے گا۔ اس میں تھوڑا سا ماحول گرم ہوا، میں نے یہ چاہا ہم امام حسین کو ابھی یہ پکڑیں اور ان کی، کیونکہ ان کو حکم تھا اگر بیعت نہ کریں تو بھی ان کی گردن دی جائے، اڑا دی جائے، کر دیا جائے۔ مروان وجہ سے مروان نے تھوڑا سا ساتھ دیا تو مروان جیسے آپ وہاں سے چلے گئے۔ ایک بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا ہے ہمارے پاس، یہ واقعہ ہے واقعہ کربلا، یہ محض تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نے پہلے بیان کی، دوسری حدیث حضرت راہی کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے کی دہائی کا سرا نہ پائے یا اللہ میں 60 کا سال نہ دیکھوں، ان کی یہ تھی اور اللہ تعالیٰ کی یہ دعا فرمائی۔ 59 میں ان کی وفات۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ اس بات یعنی واقعہ کربلا سے آگاہ تھے، نبی پاک کی حدیثوں کی میں تو اس سال کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اللہ کی دعا کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ کے بارے میں مولوی نے جو چیزیں لکھی ہیں اگر ان کی روشنی میں ہم دیکھیں تو یزید کے کردار کے بارے میں ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا یزید سے حدیث کی روایت ہو سکتی ہے؟ اس کے جواب میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یزید سے روایت نہیں ہو سکتی، یعنی اس کا کردار ایسا نہیں ہے جس میں محدثین کے جو شرائط ہیں ان میں راوی کا ثقہ ہونا ضروری ہے، صادق ہونا ضروری ہے، عادل ہونا ضروری ہے۔ حافظہ ہونا وہ تو الگ بحث ہے نا، کسی برے آدمی کا بھی حافظہ اچھا ہو سکتا ہے لیکن وہ صادق اور امین نہ ہو اور عادل نہ ہو، ثقہ نہ ہو تو اس سے روایت نہیں لی جاتی۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور چیز میں اسی ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی، کہ میرا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، 3 دفعہ فرمایا۔ تو محدثین نے جب اس حدیث کی شرح کی ہے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور جو ہے خیر القرون ہے، تو کیا یہ دور اس لحاظ سے بھی خیر القرون ہے کہ آپ کا دور ہو اور کوئی برا آدمی اس میں نہ ہو؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ تو محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ خیر القرون ہوگا تو بحیثیت مجموعی ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کہ نبی پاک کا دور ہو، اور محدثین نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ایک قرن 100 سال کا ہوا کرتا ہے۔ یعنی جب یہ بحث ہوئی تو اس میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ ایک قرن کتنی مدت کا ہوگا؟ محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایک قرن 100 سال کا۔ تو جب ایک صدی نبی پاک کی صدی اس میں کوئی برا آدمی ہو سکتا ہے تو محدثین نے اس کا جواب دیتے ہوئے برے آدمی کی مثال کے طور پر یزید بن معاویہ کا نام لیا ہے کہ جو خیر القرون میں پیدا ہوا، خیر القرون میں پیدا ہوا اور انتہائی برا آدمی تھا۔ محدثین نے برے آدمی کی مثال دیتے ہوئے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا نام دیا۔ علامہ صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے حوالے کو بیان کیا اور اس کے ساتھ ہی یزید کے انتہائی غلط جو کردار تھا اس کو بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ نواس رسول دیگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا بچپن رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوٹے سے بچے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، فرمایا حسین آگے بڑھو، حسین آگے بڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر حسین نے اپنے ننھے منھے پاؤں ٹکا دیے، آپ نے کہا حسین اور آگے بڑھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پنڈلیوں پر پاؤں رکھے، فرمایا اور آگے بڑھو، ہاتھوں سے پکڑا، اٹھایا اور اس کو اپنے اس قدر قریب لا کر بھیجا اور اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دی اور حضرت امام حسین آپ کی زبان کو چوسنے لگے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس طرح سے چوسنے لگے جس طرح گویا ایک کھجور کو چوسا جاتا ہے، اور شاید یہی بتایا ہوگا کہ آج جو یہ لعاب دہن تمہیں دے رہا ہوں، آج یہ پیاس کی شدت تاکہ کبھی محسوس نہ ہو کہ امام پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے پیارے نواسے کے ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بے دردی کے ساتھ پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ساتھ رہیے گا، مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد۔ صحت، ایجوکیشن، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ملتان کی بیسک عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صبح الگ چاہیے۔ ووٹ تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا، لیکن تنگ ہے اب۔ بات آٹے اور چینی کی نہیں ہے، یہاں تو آگے کا آوا ہی خراب ہو گیا ہے، پورا نظام خراب ہو گیا ہے۔ یہ آئے کرپشن ختم کریں گے، کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے۔ ایک چیز لینے جاتے ہیں آپ، 10 منٹ کے بعد جائیں گے، اس پہ 10 روپے پہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا جی، حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی، جب تک وہ لسٹیں نہیں وہ دے گی، جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک تو عوام بیکار ہے، عوام اسی طریقے سے چیخ سکتی ہے۔ نئے عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا، واقعی کوئی غریب نہیں رہے گا، ہر سب کچھ مر جائیں گے، مہنگائی اتنی ہو گئی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اس کا کہنا غلط نہیں تھا، صحیح تھا، نے کہا تھا مہنگائی کو ختم کر دوں گا، مہنگائی بڑھا کے غریب کو مار دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں آپ کی میزبان نمرا اقبال۔ میں لا رہی ہوں آپ کے لیے پروگرام آدم ذات، جس میں ہم بات کریں گے ان افراد کے بارے میں جن کا کوئی وارث نہیں ہے، ان افراد کے بارے میں جو محنت کش ہیں، ان افراد کے بارے میں جن کو زمانے نے ٹھکرا دیا۔ بات کریں گے ان کے لختے جگر کے بارے میں جنہوں نے نشے کی لت میں اپنے تمام تر ہمدرد کھو دیے۔ بات ہوگی ایسے مظلوموں کے بارے میں جنہیں زمانہ عزت نہیں دے سکا، کیونکہ آپ، ہم اور سب ہیں آدم ذات۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ خان۔ ہم لیں گے جائزہ مہنگائی کا، ہم لیں گے جائزہ حکومت کی کارکردگی کا، ہم لیں گے جائزہ ایوانوں میں بیٹھے حکومتی نمائندوں کا، ہم لیں گے جائزہ تعلیمی اداروں کا، ہم لیں گے جائزہ پولیس کی کارکردگی کا، ہم لیں گے جائزہ ہر اس خبر کا جو پس پردہ ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام جائزہ صرف این نیوز HD پر۔ ویلکم ناظرین، ہمارے ساتھ محو گفتگو سے حضرت علامہ افتخار حسین بانی بزم العلم والسائنس اور ان کے ساتھ ہی قاری عابد صاحب۔ میں ملتمس ہوں حافظ محمد قاری عابد صاحب سے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت آخر کیوں نہ کی تھی؟ جی عابد بھائی، جس طرح آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیدل 25 تقریباً حج فرمائے، اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں یزید کو جو تھا، اس وقت جو یزید نے حج کیا تھا، اس وقت اسے امیر حج بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر حج کو ملنے کے لیے اس کے خیمے میں آئی، علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اس کی بڑی کھول کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، مکمل ایک گفتگو جو ہے وہ مفسرانہ اور تفصیلاً جو ہے وہ بیان کرتے ہیں
کہ اس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے خیمے میں آئے کہ امیر حج کے طور پر یزید آیا تھا تو اسے ملنے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ شراب میں دھت ہے، شراب پی رہا ہے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی اس نے شراب پیش کی۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب انکار فرمایا تو یزید کہنے لگا کہ شراب کے بغیر شباب کیسا، یعنی جوانی جو ہے وہ شراب کے بغیر تو کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یزید نے جب یہ جواب دیا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ تو پہلے ہی اس کے فسق و فجور جانتے تھے، تو اس کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو آپ کو جو ہے وہ بیعت کا کہا گیا، تو آپ چونکہ یزید سے مکمل آگاہ ہو چکے تھے کہ اس کے عادات و خصائل جو ہیں وہ کیسے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، تو اس لیے آپ نے اس سے انکار فرمایا، آپ نے اس کی بیعت نہیں کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شعر یہ یاد آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اللہ اکبر، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ حضرت امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یزید کی جو ہے وہ بیعت قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرے، تو اس لیے آپ نے اس کی بیعت نہیں فرمائی۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، بہت کم الفاظ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کے کسی پہر مجھے کوئی حاجت ہوئی، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر میں نے حاضری دی، دستک دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو کالی کملی مبارک میں لپیٹ رکھا ہے۔ میں نے اپنی حاجت بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حاجت پوری فرما دی۔ میں نے دیکھا کہ چادر کے دونوں طرف کچھ ابھار ہے، مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چادر کے دونوں اطراف میں ابھار کیسا ہے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے چادر کو کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ چادر کے اندر چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں، یا اللہ جو ان سے محبت رکھتا ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور قرآن پاک میں بھی مودت کا جو ذکر ہے وہ بڑے واضح انداز میں ہے۔ میں علامہ افتخار صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مودت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ذل قربا سے مودت کی جائے، یہ مودت ہے کیا، اور مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ جی، میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، بے شک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت تھی، جو آپ کے جگر گوشے ہیں، ان سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حسن اور حسین ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور دوسری ایک روایت ہے جس کے بارے میں آج میں بیان بھی کروں گا اور ایک اشکال کا جواب بھی دوں گا۔ الحسین منی وانا من حسین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اس بارے میں یہ اعتراض یا ایک اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو حسین ہوئے، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے کس طرح ہوئے، یعنی یہ جو اعتراض ہے اس کا جواب آپ دیکھیں کہ بات کرنے کا ایک اسلوب ہوا کرتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث ہے نا، من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس اسلوب کو آپ سمجھیں، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام کی عزت، محبت اور ان کی عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ میں حسین کے ساتھ ہوں، حسین میرے ساتھ ہے، میں حسین کے گروہ سے ہوں، حسین میرے گروہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ اس کلام میں، یہ اسلوب میں یہ چیز پوشیدہ ہے۔
عربوں کا ایک طریقہ تھا، محبت کے حوالے سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عربوں کا ایک طریقہ تھا، یا عربوں میں جو یہ بات بڑی عام تھی کہ وہ بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، اپنی گود میں بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، بچوں کو چومتے نہیں تھے، بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے۔ عربوں میں جو ایک قسم کا ان کا جو کردار تھا وہ اسی طرح کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے نواسوں سے بہت محبت تھی، آپ انہیں گود میں بھی اٹھایا کرتے تھے، جس طرح آپ نے بیان کیا، پیار بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امام حسین کو اپنی کمر پہ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اور کھیل رہے تھے حضرت امام حسین، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گزرا تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ سواری جو ہے وہ بہت اچھی ہے، یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ آپ نے خود جواب دیا، نبی پاک نے جواب دیا، آپ نے فرمایا سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ، بے یعنی شک بے یہ شک نبی پاک کے دل میں جو امام حسین کے لیے محبت تھی اس کا اظہار ہے۔ تو یہ جو آپ کر رہے ہیں بات، سوال یہ کر رہے ہیں کہ محبت اور محبت میں کیا فرق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اگر آپ پورے تمام انبیاء کے بارے میں پڑھیں تو جگہ جگہ یہ بات ہے کہ تمام انبیاء یہ کہتے نظر آتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے تو جو دین پہنچایا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ سب انبیاء کا ہے، لیکن جب پیارے نبی کی بات آئی ہے تو آپ کے بارے میں قرآن نے یہی کہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ، کہ میں تم سے کسی طرح کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ جو میں منصب اپنے کا فرائض منصب ادا کر رہا ہوں، کوئی منصب اس منصب کے میں تم سے اجر نہیں مانگتا، لیکن یہ جو میرے ذی القربہ ہیں، یہ فی القربہ، قرآن میں لفظ ہے فی القربہ اور اس کا معنی ذی القربہ بھی، تو ان کی قرابت کا تم نے لحاظ کرنا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ہمارے ذمے ہے تا قیامت مسلمانوں کے ذمے ہے کہ وہ رسول اللہ کی قرابت کا لحاظ ہر حال میں رکھیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے تو وہ اس وقت واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے گزرے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے دستک دی اور فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، اسے رونے مت دو، اس کا رونا مجھ محمد کو تکلیف دیتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، اسی سلسلے کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، لیکن اس وقت پروگرام کا وقت ہمارا اختتام پذیر ہے۔ شعور سحر سے اپنے میزبان عابد سحر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جو حضرت امام حسن حسین